السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے لوگ بڑے لڑنے والے تھے، بار بار پر قتل و خون کی نوبت آ جاتی تھی اور پھر برسوں قائم رہتی تھی۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے کسی کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا۔ صبح اگر بہتر ہے تو شام کی خیر نہیں، اور شام امن و عافیت سے گزر گئی تو صبح کی خیر نہیں۔ آئے دن یہی قصے ہوتے رہتے تھے۔ لاکھوں لڑکے یتیم ہو گئے، سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ پھر بجائے کہ یتیموں کا مال بے دھڑک کھانا، کمزوروں کو ستانا، غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنا ان کا شیوا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا، اور وہ اس فکر اور سوچ میں رہتے تھے کہ کون سی ایسی ترکیب کریں کہ یہ ظلم و زیادتی ختم ہو اور لوگ امن و امان سے زندگی گزاریں۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو طبیعت کے نیک اور مزاج کے اچھے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک انجمن قائم کی، جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ظلم و زیادتی کو روکا جائے۔ چنانچہ سب نے مل کر عہد کیا کہ آج سے ہم سب مظلوموں کی حمایت کریں گے اور ظالم کو مکہ میں رہنے نہ دیں گے۔ اس معاہدے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، اور آپ کیوں نہ شریک ہوتے؟ آپ کی تو خواہش ہی یہی تھی۔ کعبہ کی تعمیر اور ایک بڑے فتنے کا فیصلہ۔ حرم شریف بہت نشیب میں تھا، پانی بھر جانے پر اس کو بہت نقصان پہنچا۔ ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ کعبہ اقدس کی دیواریں پھٹ گئیں، اور مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو پھر سے بنائیں اور خوب اونچی اور مضبوط بنائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس مقدس عمارت کو ازسر نو بنایا، اور جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ شہادت مجھ کو نصیب ہو۔ حجر اسود ایک کالا پتھر ہے، اس کو عربی میں حجر اسود کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے، اور اب بھی اس کی عزت ہے۔ ہم سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مبارک پتھر جنت سے آیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چوما تھا، اور آج بھی کوئی حج کرنے جاتا ہے تو اس کو چومتا ہے۔ غرض یہ کہ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو بنی بات بگڑ گئی، تلواریں کھنچ گئیں اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ اور کیوں نہ آتی؟ جب گھوڑا آگے بڑھانے پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھیں تو یہ بڑی بات تھی۔ خیر، جب معاملہ کسی کی طرح نہ سلجھا تو قوم کے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہو، اس کو لوگ منصب بنائیں اور اس کے فیصلے کو دل سے مانیں۔ اس بات پر سب نے اتفاق کیا۔ اللہ کا کرنا دیکھو، دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بس سب خوش ہو گئے اور بیک وقت بول اٹھے کہ آمین و صادق آ گیا، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس مقدس پتھر کو مقدس مقام تک لے گئے، اور وہاں پہنچا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس ترکیب سے آپ نے ایک بڑے زبردست فتنے کو، جس میں تلواریں چل جانے اور خون کی ندیاں بہہ جانے کا یقین تھا، ختم کر دیا۔ شام کا دوسرا سفر۔ ابھی آپ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچے تھے، لیکن بچپن ہی سے آپ میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہئیں۔ بچپن ہی سے آپ تمام بری باتوں کو ناپسند فرماتے تھے، کھیل کود سے نفرت تھی، ہمیشہ نیک کاموں کو پسند فرماتے تھے۔ تجارت ہی کو آپ نے اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور ایسی سچائی اور امانت داری سے آپ نے کام کیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ قریش کے لوگ آپ کی سچائی اور امانت داری پر ایسا بھروسہ کرتے تھے کہ بے تعمیل اپنا مال آپ کے سپرد کر دیتے تھے، اور لوگ اپنا روپیہ وغیرہ بھی امانت رکھوا دیتے تھے۔
عرب کا قاعدہ تھا کہ امیر لوگ اپنا روپیہ کسی محنتی تجارت پیشہ کو دے دیتے تھے، وہ شخص اس سے تجارت کرتا تھا، پھر جو نفع ہوتا تھا تو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طریقے پر تجارت شروع کی۔ مکہ معظمہ میں ایک بی بی تھیں جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ بی بی بڑی مالدار تھیں، ان کا تجارتی کاروبار خوب بڑھا ہوا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کا سارا کاروبار دوسروں کے ہاتھوں میں تھا، نوکروں کے ذریعے اپنا کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ مکہ معظمہ میں آپ کی سچائی اور امانت داری کی شہرت تھی، گھر گھر اس کا چرچا تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑ چکی تھی، بس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کیجیے، جو میں لوگوں کو دیتی ہوں اس کا دگنا آپ کو دوں گی۔ آپ نے اس کو منظور فرما لیا اور ان کا مال لے کر شام کے ملک روانہ ہو گئے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں بی بی خدیجہ کو بہت نفع ہوا، وہ آپ کی ایمانداری سے بہت خوش ہوئیں۔ اس سفر میں بھی ایک راہب نستور نامی نے آپ کے غلام کو آپ کے نبی آخر زماں ہونے کی خبر دی تھی۔ میسرہ نے سفر کے سارے واقعات اور خیر و برکت کے تمام آثار بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آپ کی سچائی اور امانت داری نے گھر کر ہی لیا تھا۔ اب وہ آپ کی خوبیوں کو سن سن کر دل و جان سے بہت متاثر ہوئیں۔ نکاح۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت شریف گھرانے کی تھیں، ان کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ ان کے باپ کا نام خالد اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ یہ جہاں بہت مالدار تھیں، وہاں سمجھدار اور عقل مند بھی تھیں۔ مکہ کا ہر عالی نسل ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، مگر چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے سب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ترجیح دی، سب کے پیغام رد کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود پیغام دیا، اور آپ نے بھی اس پیغام کو خوشی سے منظور فرما لیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ 15 برس بڑی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی اور وہ 40 سال کی تھیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بڑے سادے طریقے سے نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور خاندان کے معزز لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھایا اور مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نبوت کی علامتیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔ 3-4 سال کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔ جب آپ باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ کرتا اور پیڑ پتھر سے آوازیں آتی، یا نبی اللہ سلام علیکہ۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی بشارت توریت، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو اس آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پیخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو 2 دھڑک اونٹ کر لیتے۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی! ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔